نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی حکمتیں اور آداب۔ تحریر مفتی محمد قاسم اتاری۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ترجمہ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس آیت میں دین کی بڑی علامت نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا ذکر کیا اور حدیث میں زکوٰۃ کو اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض اور نہ دینا حرام و گناہ کبیرہ ہے اور بلا اجازت شرعی ادائیگی میں تاخیر بھی گناہ ہے۔ زکوٰۃ کی حکمتیں۔ زکوٰۃ کی پہلی حکمت تقاضا توحید کی ادائیگی۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو توحید یعنی اللہ عز و جل کے تنہا معبود ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور توحید کا تقاضا ہے کہ موحدن یعنی توحید کے قائل کے لیے اس یکتا ذات کے سوا کوئی محبوب نہ رہے، کیونکہ محبت شرکت قبول نہیں کرتی۔ یعنی یہ نہیں کہ کسی کے برابر درجے کے دو محبوب ہوں، بلکہ کامل محبوب ایک ہی ہوتا ہے۔ کامل محبت کا امتحان دوسری محبتوں سے مقابلہ کرنے سے ہوتا ہے کہ کیا بندہ خدا کی محبت پر اپنی محبوب چیز قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے یا نہیں۔ چونکہ بندوں کے نزدیک مال بھی محبوب بلکہ بہت زیادہ محبوب چیز ہے کہ اس کی محبت میں لوگ دوستوں رشتہ داروں تک کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسی کی وجہ سے دنیا میں محبت کرتے اور موت سے نفرت کرتے ہیں۔ لہذا خدا سے دعویٰ محبت کی سچائی کی تصدیق کے لیے اسی محبوب مال کو اسی محبوب حقیقی کے نام پر قربان کرنے کا نام دیا گیا ہے۔ جیسے جہاد میں اپنی پیاری جان قربان کرنے سے امتحان لیا جاتا ہے۔ مال کے حوالے سے بعض کاملین نے فرمایا ہے کہ عوام پر تو شریعت کے حکم سے 2.5% زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ہم پر تمام مال خرچ کرنا واجب ہے۔ ایسے ہی جذبہ محبت سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں اپنا تمام مال اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال پیش کر دیا۔ زکوٰۃ کی دوسری حکمت بخل سے نجات۔ بخل یعنی کنجوسی ہلاک کر دینے والی خصلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ ایسا بخل جس کی اطاعت ہو، ایسی خواہش جس کی اتباع کی جائے، انسان کا اپنے آپ کو اچھا جاننا۔ حدیث نمبر 745 شعب الایمان 1471۔ بخل کی خصلت ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان مال خرچ کرنے کا عادی ہو جائے، کیونکہ کسی چیز کی محبت اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے کہ انسان اس کے چھوڑنے پر نفس کو مجبور کرے، یہاں تک کہ اس کی عادت بن جائے۔ زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا ہے۔ یہ معنی یہاں بہت خوبصورتی سے پایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ صاحب مال کو ہلاکت خیز بخل کی برائی سے پاک کر دیتی ہے، حتیٰ کہ اتنی پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے کہ کاملین اور صالحین کا دل زیادہ خرچ کرنے سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جیسے سید الکاملین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ظاہر ہے کہ جب دوسروں کو عطا فرماتے تو چہرہ مبارک خوشی سے جگمگا اٹھتا۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ زکوٰۃ کی تیسری حکمت نعمت کا شکر ادا کرنا۔ چونکہ اللہ عز و جل نے اپنے بندے کو مال دے کر اس پر انعام فرمایا ہے، لہٰذا اس مال کو اس کے حکم پر اس کی رضا کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرنا نعمت مال کا شکر ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے لیے چند آداب۔ زکوٰۃ کے اوپر بیان کردہ حکمتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور نفس کا محاسبہ کریں۔ مثلاً کیا میں حکم خدا پر راضی خوشی مال دیتا ہوں؟ کیا راہ خدا میں مال خرچ کرنا میرے نفس پر آسان ہے کہ یہ بخل سے نجات کی علامت ہے؟ کیا میرے زکوٰۃ دینے سے اس مہلک مرض بخل سے مجھے نجات دی؟ کیا میرے زکوٰۃ دینے میں پروردگار کی نعمت پر شکر کا جذبہ موجود ہے؟ نمبر 2، سال گزرنے یعنی زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے ہی حکم الہی کی طرف اپنی رغبت سے زکوٰۃ ادا کر دے تاکہ فقراء کے دلوں میں جلد خوشی داخل ہو، نیز تاخیر کی وجہ سے بعد میں دینے میں کوئی رکاوٹ نہ پیش آ جائے۔ نمبر 3، دل میں ریاکاری یا کسی دوسرے باطنی مرض کا اندیشہ پائے تو پوشیدہ طور پر زکوٰۃ دے۔
نمبر 4، اگر اعلانیہ صدقہ دینے سے لوگوں کو ترغیب ملے گی تو ظاہری طور پر صدقہ دے اور اپنے باطن کو ریاکاری سے بچائے۔ نمبر 5، احسان جتنا کرو اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقہ اور زکوٰۃ برباد نہ کریں۔ احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقہ اور زکوٰۃ برباد نہ کریں۔ احسان جتانے سے مراد یہ ہے کہ صدقہ دے کر اس کا بلا مقصد تذکرہ کرے، اور ایذا دینے سے مراد یہ ہے کہ دینے کے بعد غربت کا طعنہ دے یا کوئی دباؤ ڈالے۔ نمبر 6، اپنے دینے کو چھوٹا سمجھے، کیونکہ حکم الحاکمین مالک الملک کی بارگاہ میں بڑے سے بڑا نذرانہ بھی کم ہی ہے۔ نیز اگر اپنے دیے کو بڑا سمجھے گا تو خود پسندی کا شکار ہوگا۔ نمبر 7، اپنے مال میں سے عمدہ پسندیدہ اور حلال پاک و صاف مال دے، کیونکہ اللہ عز و جل پاک ہے اور پاک مال کو ہی پسند فرماتا ہے۔ نہ تو حرام دے کے وہ بالکل مردود بلکہ سبب عذاب ہے، اور نہ ہی ردی و نکارہ قسم کی چیز صدقے میں دے کے آداب صدقہ کی منافی ہے۔ نمبر 8، اپنے صدقہ کے لیے ایسے لوگوں کو تلاش کرے جن کے ذریعے صدقہ کو پاکیزگی حاصل ہو جائے، جیسے پرہیزگار لوگ یا علماء یا سچے محبان خدا، یعنی ہر نعمت کو خدا کا انعام سمجھنے والے لوگ۔ یوں ہی سفید پوش کی اپنی ضرورت چھپاتا ہو، یا جو مستحق بال بچوں والا ہو، یا کسی مرض یا کسی اور وجہ سے کمانے سے رکا ہوا ہو، یا اپنا قریبی رشتہ دار ہو، تو یہ صدقہ بھی ہوگا اور صلہ رحمی بھی، اور صلہ رحمی میں بے شمار ثواب ہے۔ دینداروں کو دینے میں بھی دگنا ثواب ہے کہ صدقے کا بھی ثواب اور خدمت دین میں سہولت فراہم کرنے کا بھی۔ ان آداب کے ساتھ راہ خدا میں مال خرچ کیا جائے تو اس کی برکتیں اور رحمتیں بہت زیادہ نصیب ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ امید ہے کہ آپ سب کو زکوٰۃ کے بارے میں بہتر علم ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے یہ ویڈیو پیش کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو فیض ہوگا، اور اپنے مال سے زکوٰۃ ضرور ادا کریں، کیونکہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے اور ہمیں حکم الہی بجا لانا ہے۔ اس رمضان آپ سب نیکیاں کر کے 70 گنا ثواب کمائیں اور اللہ کو راضی کر لیں، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش اور نجات نہ کرائی، اس سے بدبخت کوئی نہیں۔ تو خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کی زندگی میں رمضان آیا ہے، اور رمضان کی بہترین عبادتیں کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے چاہوں گی اجازت۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔